نبی علیہ السلام پر جب فرشتہ قرآن لے کر آتا نا، آپ سوچ سکتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنا یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ آپ حفظ کرنے والے ان حفاظ کرام سے پوچھیں کہ انہوں نے راتوں کی نیندیں کس طرح قربان کر کے حفظ کیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی، کتنی مشقتیں کی ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام پر فرشتہ قرآن لے کر آتا نا تو نبی علیہ السلام بھی کیا ہے، اس طریقے سے جس طرح جبرائیل علیہ السلام قرآن سناتے، نبی علیہ السلام بھی ہونٹوں کو جلدی جلدی سے اس قرآن کو پڑھتے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تاکہ من و عن ایسے یاد کیا جائے جیسے فرشتہ لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام جلدی جلدی سے یاد کرتے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہونٹوں کو جلدی جلدی ہلاتے۔ اب اس منظر کو صحابہ نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کے وقت نہ شدت اور سختی محسوس ہوتی، حضور علیہ السلام پر شدت اور سختی محسوس فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن سناتے تو حضور بھی اپنی زبان کو جلدی جلدی پڑھتے، کہ قرآن کو جلدی جلدی پڑھتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے اور جیسا اترا ہے ویسا ہی محفوظ ہو۔ تو رب تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ قرآن کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں۔ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام قرآن کو یاد کرنے اور محفوظ کرنے جلدی جلدی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب علیہ السلام آپ قرآن کو یاد کرنے میں اور محفوظ کرنے میں جلدی جلدی نہ فرمائیں۔ اے محبوب اس قرآن کو یاد کرنا اور محفوظ کرنا یہ مجھ رب کا کام ہے، آپ آرام آرام سے پڑھیے۔ پھر نبی علیہ السلام کیا ہے، اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے نا، خاموشی سے آرام سے سنتے، اس قرآن کو یاد کرتے اور اپنے دل میں کیا نقش کر لیتے ہیں۔ اب جو صحابہ ہوتے تھے نا وہ کیا ہے، ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے ہونٹوں کو جلدی سے ہلایا نا، اپنے شاگردوں کو بھی یہ حدیث بار کا پڑھا رہے تھے نا، بتایا کہ نبی علیہ السلام اتنا جلدی جلدی ہونٹوں کو ہلا رہے تھے۔ اب اس مجلس میں جو صاحب شاگرد بیٹھے ہوئے تھے نا، اس نے اپنے شاگردوں کو اسی طریقے سے کر کے بتایا کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو، اور میرے استاد اس طریقے سے یعنی ہونٹوں کو ہلا کر لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔